اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، چند دنوں سے سورہ یوسف کے تعلق سے ہم باتیں سن رہے تھے، اس کی کچھ تفسیر اور اس سے ملنے والی نصیحتیں، اس سے ملنے والے اسباق، اس بارے میں باتیں ہم سن رہے تھے۔ سورہ یوسف 12ویں پارے کے آخر وہاں وہ جو ہے اس کی شروعات ہے، اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف جا کر مکمل ہوتی ہے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، یہ 14ویں پاری کی ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک گاؤں کی، ایک ملک کی، ایک شہر کی، ایک سوسائٹی کی، ایک بستی کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مثال بیان کرنے والے کون؟ اللہ تعالی ایک مثال بیان کر رہے ہیں ایک بستی کی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کو بڑا اطمینان دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بہت اطمینان دے رکھے تھے، ان بستی والوں کو۔ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ دل کے سکون کو اطمینان کہتے ہیں۔ دل کے سکون کا نام کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ چیزوں کا نام اطمینان نہیں ہے، اسباب کا نام اطمینان نہیں ہے، دل کے سکون کا نام اطمینان ہے۔ آپ پیسوں سے کیا کر سکتے ہیں؟ پیسوں سے چیزیں خرید سکتے ہیں، پیسوں سے آپ بہترین سے بہترین بیڈ خرید سکتے ہیں، پیسوں سے آپ بہترین سے بہترین پلنگ خرید سکتے ہیں، پیسوں سے آپ بہترین سے بہترین بسترا خرید سکتے ہیں، لیکن پیسوں سے نیند تو نہیں خرید سکتے نا۔ نیند اللہ کی نعمت ہے، نیند اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ پیسوں سے بہترین گھر بنا سکتے ہیں، شاندار بنگلہ بنا سکتے ہیں، آپ پیسوں سے گھر کے اندر بہترین فرنیچر لگا سکتے ہیں، آپ پیسوں سے اعلیٰ قسم کا اے سی لگا سکتے ہیں، لیکن گھر کا سکون تو نہیں خرید سکتے نا آپ۔ گھروں کا سکون کون؟ وہ اللہ عطا کرتے ہیں۔ گھروں کا سکون اللہ کی طرف سے۔ آپ پیسوں سے ایک دم فرسٹ کوالٹی کے کمپنی کے دوائیاں خرید سکتے ہیں، لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں سکون، تو چٹائی میں بھی کبھی سکون دے دیتے ہیں اللہ شفا دینے پر آتے ہیں تو معمولی دم کیا ہوا پانی میں بھی شفا دے دیتے ہیں اللہ۔ اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، تو پھر آپ پوری دنیا خرید لیں، سکون نہیں مل سکتا آپ کو۔ اگر اللہ شفا دینا نہ چاہیں تو چاہے
آپ کا ڈاکٹر کتنا ہی ماہر اور تجربے کار کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی دوائی کتنی ہی فرسٹ کوالٹی کی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو تو پھر شفا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کی مثال فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو بڑا اطمینان دے رکھا تھا، ہم نے اس بستی کو بڑا اطمینان دے رکھا تھا۔ کیسا اطمینان؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے خوشحالی ہی خوشحالی تھی، اس بستی پر چاروں طرف سے خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ آسمان مہربان تھا، یعنی آسمان اس بستی والوں سے خوش تھا تو پانی برساتا تھا، نیچے سے زمین اس بستی والوں پر خوش تھا تو غلے اگاتا تھا اور اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیا، یعنی چاروں طرف سے اس بستی پر خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں، اللہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک بستی، اس کو ہم نے بڑا اطمینان دیا تھا، چاروں طرف سے اس بستی پر خوشحالی ہی خوشحالی تھی، لیکن ان بستی والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی۔ بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری۔ ناشکری بدترین عمل ہے، بولو، ناشکری بدترین عمل ہے، بہت اللہ حفاظت فرمائے۔ ناشکری کی کئی قسمیں ہیں، ناشکری کے کئی طریقے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ناشکری کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے ناشکری کے، اسی کو سمجھ لیتے ہیں آج ہم لوگ۔ ناشکری کے 3 طریقے کیا ہے؟ ایک ہے زبان سے ناشکری کرنا، اور ایک ہے دل سے ناشکری کرنا، دل سے ناشکری کرنا۔ جیسے انسان اگر یہ سمجھے میں اتنی پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میری انکم اتنی کم رکھا نا اللہ، میں اتنا ایمانداری سے چل رہا ہوں، کسی کو ستایا نہیں، کسی کا مار کو کھایا نہیں، اس کے باوجود میری ایمانداری کی رکاوٹ بن جا رہی ہے نا میرے۔ بات سمجھ رہی؟ دل میں سوچتا ہے انسان، آج تک میں کسی کا برا کریا نہیں، کسی کا مار کو کھایا نہیں، کسی کو ستایا نہیں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، ہر نیک عمل کر رہا ہوں، تفسیر میں بھی بیٹھ رہا ہوں مفتی صاحب کے، اس کے باوجود میرے گھر میں حالات ہی نا۔ مطلب انسان یہ کہنا چاہتا ہے، دل میں یہ سوچ کر زبان سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ میرا اسٹیٹس، میرا جو مقام، میری جو حیثیت آپ نے رکھی ہے وہ میری عبادت کے اعتبار سے اور زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ میں پابندی سے دن کو چل رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میرے گھر میں بیمار ہیں، میرے گھر پہ حالات ہیں، یعنی جو مقام مجھے ملنا تھا وہ مقام مجھے نہیں ملا۔ معاف کرے اللہ، معاف فرمائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ کو، میں زکوٰۃ صدقہ خیرات کر کو، اللہ تیرے اوپر میں نے احسان کیا تو پھر مجھے مقام کیوں نہیں مل رہا؟ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، انسان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میری کیا حیثیت، میرے نمازوں کی کیا وقعت ہے، میرے سجدوں کی کیا وقعت ہے، میری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں اللہ، ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن انسان کیا سوچتا ہے؟ میں اتنا اچھا رکھو بھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا نا، کہ تو کیا نہیں ہونا تھا، میرا مقام اللہ گھٹا دلائے کر کو مطلب ہو۔ اگر انسان ایسا سوچ رہے تو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رونے والا دل بھی عطا فرمایا تھا۔
بہت بڑے عبادت گزار تھے، عابد تھے، متقی و پرہیزگار تھے۔ آج کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس جیسے جیسے پیسے آتے ہیں نا اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، پیسے آنے آنے جہالت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پہلے اللہ کے گھر کی بے ادبی سیڑھیاں تک تھی، اب جو ہے کیا ہے مسجد کے اندر تک ہو رہی ہے، سوا ممبر تک ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کا ادب ہی نہیں ہے۔ اللہ کا گھر، اس کی کیا تعظیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھ کر ہی کون کی دو صحابی باہر سے کسی دیہات سے آ کر مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھے، دوسرے ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک چھوٹا کنکری اٹھا کر ان کو بلائے، آواز بھی نہیں لگائے، بلا سکتے تھے نا، ہمیں یہاں چیخاں گلہ پھڑ لے کو یہ کر لے کو، امام صاحب، مؤذن صاحب، فلان صاحب، فلان صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیطان دیکھ کر ڈرتا تھا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بناتے، ایسے جلیل القدر صحابی مسجد کا کتنا احترام کر رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے گھر کا رتی بھی احترام ہمارے دل میں ہے کیا؟ دیکھو رتی رتی باتوں کو لے کو صبرش نہیں ہے، مسجد میں آواز اونچی کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کو بلائے، انہوں آئے، حضرت عمر بولے جا کو ان کو پوچھو، ان کو بلا کر لاؤ دونوں کو۔ وہ انہوں جا کو دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں، وہ دونوں آئے، دونوں اجنبی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تم دونوں اجنبی ہو، اگر یہیں کے رہتے نا تو میں اسی سے تمہاری پٹائی کرتا، اللہ کا گھر ہے یہ، دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عمر ان کو بولے کہ آپ کیا ہو، مسافر ہو، اجنبی ہو، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اگر مدینے کے ہوتے نا تو میں اپنے کوڑے سے تمہاری پٹائی کرتا میں۔ تو خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رونے والا دل عطا فرمایا تھا۔ ان کے زمانے میں سب سے پہلے قاضی جو تھے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد، وہ لوگ کتنے اللہ والے تھے اور اللہ کا کیسا ڈر خوف ان کے دلوں میں تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود بادشاہ کا ایک فیصلہ آیا، ایک دیہاتی نے بادشاہ کے اوپر یہ کیس کیا کہ بادشاہ میری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، قبضہ کر لیے ہیں۔ تو حضرت امام ابو یوسف قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے بلائے دونوں کو، بادشاہ کو بھی بلائے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دیہاتی کو بھی بلائے۔ تو دیہاتی نے جب یہ بات کہی کہ میرے زمین پر بادشاہ نے قبضہ کر لیا ہے، تو اب اس کو زمین کے دلائل دینے ہوں گے کہ اس کی زمین ہے بول کر پروف ہونا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا وہ زمین آپ کی ہے بول کر۔ اس زمانے میں پیپران تو نہیں تھے، گواہ ہوتے تھے، پیپر بھی ہوتے تھے۔ اب تو حضرت امام ابو یوسف پوچھے کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی وہ زمین ہے بول کر؟ تو اس آدمی نے کہا کہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر ان سے قسم لیا جائے گا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے قسم لیے کہ آپ قسم کھا کر بتائیں کہ وہ زمین آپ کی ہی ہے۔ تو انہوں نے قسم کھا کر بتایا بادشاہ نے کہ وہ زمین میری ہے۔ تو اس حساب سے شریعت کے مطابق فیصلہ بادشاہ کے حق میں کر دیا، ہو گئی بات۔ لیکن اس کے بعد ساری زندگی اس واقعے کو یاد کر کے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پچھتاتے تھے اور روتے تھے، یہ سوچ کر کہ جس وقت میں وہ فیصلہ کر رہا تھا اس وقت میں نے بادشاہ کو کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے ایک قاضی کے لیے یہ مناسب نہیں، کیونکہ جو کیس لے کر آتے ہیں ان کو ایک جگہ کھڑانا چاہیے، ان کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے، لیکن میں نے بادشاہ کو کرسی پیش کر دی تھی، بادشاہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے یہی پوچھ لیا کہ تم نے کرسی کیوں دی تھی ان کو، تو میں کیا بولوں؟
اللہ اکبر، یہ سوچ کر وہ معاملہ ہو گیا وہ، لیکن وہ سوچ کر پوری زندگی وہی سوچ کر روتے رہے۔ ایسے جو ہے اللہ والے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے، ہماری عبادتیں کچھ نہیں ہے، ہماری کچھ بھی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ ہمارے سجدوں کی، ہمارے نمازوں کی کیا حقیقت ہے؟ اس پہ کیا ہم فخر کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو ہم جتا سکتے ہیں کیا؟ خلیفہ ہارون رشید کے دوست رکھے تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ذرا مجذوب قسم کے تھے، دیوانے قسم کے، مجذوب اسی کہتے ہیں نا۔ ان کے کام، ان کے کرتوت جو سمجھ میں نہیں آتے جلدی۔ تو انہوں نے بادشاہ کو ایک مرتبہ پوچھا کہ اگر پوری دنیا میں پانی ختم ہو جائے، آپ کو پانی کی بہت زیادہ پیاس لگے اور میرے پاس وہ پانی ہو، اور میں آپ کو قیمتاً دینا چاہوں، اور میں یہ کہوں کہ اگر آدھی حکومت آپ دیں گے تبھی میں جو ہے ایک گلاس پانی آپ کو دوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ حکومت سے زیادہ قیمتی میری جان ہے، جان ہوگی تو اور حکومت بعد میں مل جائے گی، میں آدھی حکومت دے کر، آدھی بادشاہت دے کر میں وہ گلاس پانی خرید لوں گا۔ اچھا، آپ نے وہ پانی پی لیا، اب اس کے بعد وہ کیا ہے؟ پیشاب کے ذریعے نکلنا چاہیے، جو فضلہ ہے وہ نہیں نکل رہا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آدھی جو حکومت آپ کی باقی ہے وہ دو تبھی میں دوائی دوں گا، تو کیا کریں گے؟ تو بقیہ آدھی بھی دے دوں گا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ یہ ہے حیثیت تمہاری پوری حکومت کی، یہ گلاس پانی، صحیح بات ہے۔ تو انسان اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے آج جو ہے بہت زیادہ فرعون بنا پھر رہا ہے، بہت زیادہ سرکشی اور نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر اس بستی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بھئی ناشکری، تین قسم سے ناشکری۔ ایک تو زبان سے انسان کہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ ناشکری ہے۔ اور ایک یہ ہے دل سے، یعنی دل میں یہ سوچے انسان کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میرے اوپر ایسے کیوں ہیں حالات، اگر دل میں یہ سوچ رہا ہے تو یہ بھی ناشکری ہے۔ اور ایک ناشکری ہے جسم سے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پی رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، اور پیر سے گناہ کر رہے ہیں، ہمارا جسم گناہوں میں ملوث ہے، تو جسم سے یہ گناہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تینوں قسم کے جو میں نے بتایا، یعنی ناشکری کے یہ تین طریقے ہیں۔ ناشکری کے یہ تین طرح سے ناشکری ہوتی ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور جسم سے یعنی بدن سے بھی۔ شکر گزار بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ کل آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ